الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين. لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں میرے آقا تیرے نوکر کے برابر. ناداں انہیں اپنے سے سمجھتے ہیں نیازی، پر ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر. برادران ذی وقار، یقیناً ہم میں سے ہر ایک نے ایک روحانی کیف، اور میں الفاظ کے ساتھ بھی شاید تعبیر نہ کر سکوں جتنی روحانی لذت ہمیں نصیب ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہی آپ لے کے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں، اور یہ رات ہمارے لیے ایسی خوبصورت رات بنے کہ وہ قرآن مقدس کے الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں، جب ہم اپنے بستر پہ آنکھیں بند کریں تو وہ الفاظ مجسم شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. میں آپ کو صرف اپنی حاضری اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں نا، یہ پرفتن دور ہے. ہمارے سادہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، آپ غلو کر دیتے ہیں، حد دراز کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر یہ سوال کوئی کرے نا تو ان سے یہ پوچھا کرے کہ جناب آپ بڑے علم والے محسوس ہو رہے ہیں، آپ اس دور میں بڑے دانش اور شعور والے محسوس ہو رہے ہیں، ہمیں تو آج تک حق ملی ہی نہیں، تمہیں کوئی ملی ہے تو بتا دیں، ہم وہ کراس نہیں کریں گے. ہم تو یہ جانتے ہیں غلو نام کی کوئی چیز وہاں ہے نہیں. ایک خاتون نے اعتراض کیا اور ایک جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا وَدَّعَ مُحَمَّدًا رَبُّهُ، کہ محمد کے رب نے محمد کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا ہے. اس کا جواب بڑا آسان تھا، بڑا سادہ تھا، بڑا مختصر تھا. اسے یہ بتا دیا جاتا کہ اے خاتون، ما وَدَّعَ مُحَمَّدًا رَبُّهُ، محمد کے رب نے محمد کو نہیں چھوڑا. جواب یہی تھا، مگر رب ذوالجلال نے یہ جواب نہیں دیا. میرے مالک نے پہلے فرمایا وَالضُّحَىٰ. جب بڑے بڑے، ابھی ہم نے قصیدہ بردہ شریف سنا ہے، کمال کا قصیدہ ہے. اس میں جو الفاظ ہیں، جو تراکیب ہیں، جو اشعار ہیں، وہ بنا کے ہیں، مگر رب کی عزت کی قسم کسی شاعر کا کلام وہاں نہیں پہنچ سکتا. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کوئی عام اشارہ نہیں فرمایا، فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے دوپہر کی طرح چمکتے چہرے والے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، زلفوں کی تعریف کرتے ہوئے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات کی تاریکی کے ساتھ تشبیہ دی. کوئی کہے گا یہ کون سی تشبیہ ہے، یہ کون سا کلام ہے؟ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ بالوں کا حسن سیاہی میں ہے،
میرے مالک نے بالوں کو سیاہ خوبصورت بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ کو سیاہ بالوں والا سفید کرتا کوئی نہیں دکھائی دے گا. بہت سارے بابے سفید بالوں کو سیاہ کرتے ہیں اس لیے کہ سیاہی میں بال کا حسن ہے. رب الجلال نے اپنے محبوب کے بالوں کا حسن بیان کرتے ہوئے اس طرح انتہا فرما دی. فرمایا اے میرے محبوب کریم والضحیٰ واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی رنگت اتنی شاندار اور اتنی خوبصورت ہے کہ رات کا جو اندھیرا ہے نا وہ بھی اس کے سامنے مان پڑ گیا ہے. اور اے میرے محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور جو مجھے اس عورت سے غضب ہے وہ کیا کرتی ہے تمہیں یقین ہونا چاہیے ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. برادران اسی وقت کوئی حد ہے تو بتائیں. اور یہی قصیدہ جو ابھی آپ سن رہے تھے اس میں آپ نے وہ اشعار سنے ہیں. اس میں امام بوصیری نے نبی کریم نے یہ تو پاس شدہ قصیدہ ہے نا، یہ تو بارگاہ رسالت سے انعام لے کے آنے والا قصیدہ ہے. اس کا ایک ایک شعر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے. اس میں تو غلطی کا امکان ہی کوئی نہیں. حضرت امام بوصیری نے حق والوں کو حق بتائی ہے. انہوں نے کہا دعوا ادعت النصارى انه الہ فانصب الیہ ما شئت من قول، ایک خدا نہ کہنا باقی جو مرضی کہتا چلا جا. انہیں خدا نہ کہنا، اس کے علاوہ جو عزت ہو سکتی ہے وہ آپ کی طرف منسوب کر دے، جو شرف ہو سکتا ہے وہ آپ کی طرف منسوب کر دے، جو عزت ہو سکتی ہے وہ منسوب کر دے، جو عظمت ہو سکتی ہے وہ بیان کر دے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اے میرے محبوب سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور تیرے جو حسن اے بے پناہی سے ہے بری، حیران ہوں میری شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اور یہ جو میلاد ہے نا یاد رکھیے گا یہ اسی بات کی نفی ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے عظمتوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں نیچے رہ جاتی ہیں، مگر ان کی عظمتوں کو دیکھ کر انہوں نے قدم کی ٹھوکر لگا کے مردے کو زندہ کیا. گھر سے آنے والے کو بتایا تو کیا کھا کے آیا ہے، کیا چھوڑ کے آیا ہے. مادر ذاتن دے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا مجھے بینائی باقی ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی عظمتیں تھی جنہیں دیکھ کر ان کے ماننے والوں نے کہا یہ تو خدا ہے، یہ تو الہ ہے. اور یاد رکھیے حضرت عیسیٰ کا کلام یہ ہے کہ وہ اس مردے کو زندہ کرتے ہیں جس میں پہلے کی زندگی تھی، بعد میں بھی زندگی آئی ہے. آمنہ کے رام نے تو نظر ڈالی تو پتھروں کو زندگی عطا کرتی ہے. اس لیے ہو سکتا تھا کہ انہیں ان کی عظمتوں کو دیکھ کر الہ کہا گیا. آمنہ کے لال کی عظمت کو دیکھ کر، ان رفتوں کو دیکھ کر کوئی ایسا دعویٰ کرے. اس لیے یہ سلسلہ میلاد قائم ہے تاکہ کائنات کو ہر سال پتہ چلے جو خدا ہوتا ہے وہ لم یلد اور لم یولد ہے. جو آمنہ کا لال ہے نا یہ دنیا میں تشریف لائے، ان کی ولادت بھی ہوئی ہے، ان سے بھی آگے نسل چلی ہے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے وہ سات عظمتوں کے حامل ہیں، وہ سات نعمتوں کے حامل ہیں، پر ہیں خدا کی بندے. تو میلاد کو تم شرک کہتے ہو، میلاد تو شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. میلاد تو توحید کا اعلان ہے. تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی. میلاد تو اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے. اور آخری بات سن لیجئے توحید والوں کے لیے کہ اس امت کے اندر توحید کا بیان بھی عظمت مصطفیٰ کے بیان سے شروع ہوتا ہے. جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو فرمایا نا انہیں میرے بارے میں بتاؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سرکار نے سب کو جمع کیا
عرفان رب کا دینا تھا، اعلان رب کی توحید کا کرنا تھا۔ اور سرکار نے فرمایا اے میرے پاس رہنے والے میرے رشتہ داروں، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا بچپن بھی تمہارے اندر گزرا، میری جوانی بھی تمہارے اندر گزری، میرا لڑکپن بھی تمہارے اندر گزرا، میرے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا انت صادق الوعد وانت الامین۔ پہلے عظمت مصطفیٰ کا اعلان ہوا، سرکار نے فرمایا اچھا اگر یہ مانتے ہو تو پھر یہ بھی مان جاؤ کہ مجھے پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باد خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔